السلام علیکم ناظرین، گرد و پیش رضی کے ساتھ. اور کل ہم نے جو برطرف ملازمین کے حوالے سے ایک ویڈیو کی تھی اور اس میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ او پی ایف کی جانب سے جو اعتراضات اٹھائے گئے تھے اور جس میں وضاحتیں مانگی گئی تھیں، ان کا کیبنٹ ڈویژن کی جانب سے جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا اس کے بعد کی کیا صورتحال ہے، اور اس نوٹیفیکیشن کے نتیجے میں بہت سی چیزیں کلیئر ہو گئیں. اور اس نوٹیفیکیشن کے حوالے سے ہم نے کل آپ کو بہت ڈیٹیل سے بتایا تھا کہ اس نوٹیفیکیشن میں کیبنٹ ڈویژن نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں کوئی بھام نہیں ہے. اصل میں او پی ایف والوں نے، اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن جو ہیں، انہوں نے یہ ابہام پیدا کرنے کی کوشش کی تھی کہ شاید جو نئے سرے سے اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے سب کی، اور یہ 1996 سے کاؤنٹ نہیں ہوگی. لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے کیبنٹ ڈویژن نے کہا کہ کوئی بھام نہیں ہے اور یہ ساری سروس جو ہے 1996 سے کاؤنٹ ہوگی. جب ہم ویلاگ کرتے ہیں اور اس میں کچھ محکموں کے بارے میں بات کرتے ہیں تو پھر باقی محکموں کے لوگ جو ہیں ان کے حوالے سے بھی کچھ سوالات آتے ہیں اور وہ پھر ہمیں کچھ سوالات دیتے ہیں جن پر ہمیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم ان کے بارے میں بتائیں. اصل میں تو یہ ظاہر ہے 16-17 ہزار ملازمین ہیں اور 72 محکمے ہیں جو اس سے متاثر ہوئے تھے، اور کئی ایسے محکمے ہیں کہ ہمیں خود بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں کہ کون سے محکمے اس کی زد میں آئے تھے. اور پہلی بار کسی محکمے کا جب ہمیں پتہ چلتا ہے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ محکمہ بھی اس کی زد میں آیا تھا. اب مجھے سب سے زیادہ جو ہے سول ایویشن اتھارٹی والے جو ہے نا وہ اس کا نشانہ بنے ہوئے ہیں. اور سول ایویشن اتھارٹی جو ہے وہ محکمہ چونکہ طاقتور لوگوں کے کنٹرول میں ہے اور وہ کسی فیصلے کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، لہٰذا سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو بھی سول ایویشن اتھارٹی کی جانب سے ابھی تک تسلیم نہیں کیا گیا. اور سول ایویشن کے ملازمین جو ہیں، وسیم خان نے ہمیں یہ بتایا ہے اور انہوں نے کہا کہ 2015 میں ہم بحال ہوئے تھے اور جو لوگ 2015 میں بحال ہوئے تھے ان میں سے صرف 7 ملازمین جو ہیں انہیں بحال کیا گیا ہے، اور باقی جو لوگ بھی ہمارے ساتھ بحال ہوئے ان 7 کے علاوہ کسی کو بحال نہیں کیا گیا. ایک اور صاحب ہیں، انہوں نے اپنا نام نہ بتانے کی شرط پر مجھے یہ بتایا ہے کہ اگر ہم اپنے محکمے میں کوئی آواز بلند کرتے ہیں یا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں جو 2-4 لوگ بحال کیے گئے ہیں ان پر دباؤ بڑھ جاتا ہے اور ان کے خلاف پھر انتقامی کارروائیاں شروع ہو جاتی ہیں. اسی طرح سید یاسر ہیں، وہ ریویو بورڈ سے ان کا تعلق ہے. انہوں نے کہا کہ ریویو بورڈ والوں کے بارے میں ہمیں کو بتایا جائے کہ ریویو بورڈ کے جو ملازمین ہیں ان کی اپڈیٹ کیا ہے اور ان کا فیوچر کیا ہے، وہ بحال ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، اس بارے میں ہمیں پیش. اور فیضی شاہ صاحب ہیں، اچھا فیضی شاہ صاحب جو ہے وہ متروکہ وقف املاک بورڈ جو ہے، متروکہ وقف بورڈ، اس کے ملازم ہیں. اب یہ دیکھیں یہ کیسے نئے آپ کے سامنے محکمے آ رہے ہیں کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے ملازمین کے بحالی کے لیے بھی کوششیں ہونی چاہیے، ہمیں اب تک بحال نہیں کیا گیا. بحالی کمیٹی کے جو اراکین ہیں ان کے ساتھ جب میں نے رابطہ کیا اور میں نے سلیم صاحب کے ساتھ رابطہ کیا، سبطین لودھی کے ساتھ رابطہ کیا، اور جو لوگ بھی اس مہم کو لے کر چل رہے ہیں، جب میں نے ان کے ساتھ رابطہ کیا تو انہوں نے یہ اپڈیٹ دی کہ ایک کمیٹی قائم کی جا رہی ہے اور کمیٹی قائم کی جا رہی ہے اور اس کمیٹی میں یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ جو لوگ ابھی بحال نہیں ہوئے، سول ایویشن اتھارٹی سمیت جن محکموں کے لوگوں کو بھی بحال نہیں کیا گیا، انہوں نے کہا ہم پر بھی یہ پریشر ہے اور ہم یہ کمیٹی قائم کر رہے ہیں اور اس کمیٹی کے ذریعے ہم چیزوں کو آگے لے کر چلیں گے. اور اس کمیٹی میں جو لوگ شامل ہوں گے وہ پھر اپنے محکموں کے حوالے سے بات کریں گے اور وہ اپنے محکموں کا موقف، اور ہم اس کمیٹی میں مختلف جو لوگ رہ گئے ہیں ان سارے محکموں کے نمائندوں کو بھی شامل کریں گے تاکہ ان کا موقف زیادہ بہتر انداز میں سامنے. ایک اور مسئلہ جو ہمارے سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ جو دوست ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ انہیں بحال نہیں کیا گیا، میرا یہ خیال ہے کہ اگر وہ ہمیں کلیئر ایک بات بتائیں کہ انہیں کیوں نہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ چیزوں کو چھپا جاتے ہیں. مثال کے طور پر جب ہم پروب کرتے ہیں اور چیزوں کو لے کر چلتے ہیں اور کسی ادارے کے ساتھ کسی میٹنگ میں ہم جب یہ چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں کہ فلاں محکمے کے فلاں لوگ جو ہیں ان کو نکالا گیا تھا، بحال نہیں کیا گیا، وہ کہتے ہیں انہیں تو ڈسپلن کی بنیاد پر نکالا گیا تھا. تو جو ڈسپلن کی بنیاد پر نکالے گئے وہ تو بحال نہیں ہوئے، اس میں بارے میں تو کہا کلیئر ہے کہ جو ڈسپلنری بنیادوں پر نکالے گئے ان کو نہیں بحال کیا گیا. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ابھی ٹیسٹ انٹرویوز کے معاملات جو ہیں
وہ ٹیسٹ انٹرویو کے بغیر رکھے گئے تھے. جو ٹیسٹ انٹرویو کے بغیر رکھے گئے تھے ان کے معاملات بھی ان کے محکموں میں ہیں, وہ محکمے ان کے ٹیسٹ لیں گے, کلیئر ہوں گے. اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں ڈسپلنری بنیادوں پر کام نہ کرنے پر نکالا گیا, کرپشن پر نکالا گیا, جنہیں کرپشن پر نکالا گیا یا کسی اور انضباطی کارروائی کا وہ نشانہ بنے ہیں, وہ ہمیں کھل کر بتائیں کہ ہمیں جی اس بنیاد پر نکالا گیا تھا. ہمارے ساتھ وہ یہ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے وہ روٹین میں نکالے گئے تھے, جیسے باقی سب نکالے گئے تھے تو وہ بھی نکالے گئے اور انہیں بحال نہیں کیا گیا. یہ کلیئر بات ہے کہ جو لوگ کرپشن کی بنیاد پر نکالے گئے, جو لوگ ڈسپلن کی بنیاد پر نکالے گئے, یا جو لوگ قانونی تقاضے پورے کیے بغیر بھرتی کیے گئے تھے, ان کی بحالی کا ابھی تک معاملہ نہیں. لیکن ایک اچھی خبر ایک اور بھی ہے, یہ تو آپ کو میں نے خبر سنائی, ایک اچھی خبر اور ہے, اور وہ خبر یہ ہے کہ جن محکموں میں اپنے اے پی پی کی بات کر رہا ہوں, اب میری آج ملک سلیم صاحب سے بات ہوئی, ان کا اے پی پی میں عملاً چیزوں کو پر عمل درآمد شروع ہو گیا ہے, اور انہوں نے اس حوالے سے جو ہے ایک لیٹر بھی آج شیئر کیا ہے. جو فیکس آپریٹر صاحب ہیں عبدالجبار, جب فیکس آپریٹر عبدالجبار جو ہیں یہ ریٹائر ہوئے ہیں, اور جب ان کی ریٹائرمنٹ کے حوالے سے لیٹر جاری ہوا ہے تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ان کی سروس جو ہے وہ جتنی بھی انہوں نے کاؤنٹ کی ہے, جتنا بھی ٹینیور کاؤنٹ کیا ہے, تو وہ 1996 سے کاؤنٹ کیا گیا ہے. تو وہ جب ان کو ریٹائرمنٹ کے بینیفٹس دیے گئے ہیں وہ 1996 سے دیے گئے ہیں. لیکن پھر یہاں یہ ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو ریٹائرمنٹ پر انہیں بینیفٹس مل گئے, لیکن جن لوگوں کو ابھی ان کے واجبات ہی نہیں ملے, جن کی تنخواہیں ابھی پچھلی پوزیشنوں پر ہی موجود ہیں اور ان کی نئی تنخواہیں بھی شروع نہیں ہوئیں, وہ جب ریٹائرمنٹ تک پہنچیں گے تو کیا معاملات ہوں گے اور کیسے چیزوں کو آگے لے کر چلیں گے. ابھی چیزوں کو مزید تیزی کے ساتھ آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. ناظرین کرام, گرد و پیش رضی کے ساتھ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں. آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی نئی ویڈیو میں, اور اس ویڈیو کے حوالے سے بھی آپ کے پاس اگر کوئی مزید سوالات ہوں تو ضرور ارسال کیجیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.